کی تقاریری کے رسوی کے مصطفیٰ چوک دارالسلام گجرانوالا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له لا مثيل له لا مثال له لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مماثل له. أزلي أبدي دهري دائمي لا أول له ولا آخر له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا وقرة عيوننا در الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومظهره الأتم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. ارشاد کے بارے میں ایک دلیل قائم فرمائی ہے. سر میں پہلے ارشاد فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، تین خدا نہ مانو، انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ ایک ہے تو وہ کہاں ہے، کیسے ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ قائم فرمائی فرمایا میرے دعوے کو دیکھنا ہو، میری دلیل ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ خالق تو ہے، ساری خدائی تیری، تو ہی ایک ایک چیز کو اپنی دلیل بنا. یہ سورج چمک رہا ہے، اس کو دلیل بنا. یا اللہ یہ چاند چمکتا ہے، تو اس کو دلیل بنا. زمین میں ذرا ذرا ہے، ذرے ذرے کو اپنی دلیل بنا. اللہ نے فرمایا ان کو میں دلیل نہیں بناتا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جب ان کی باری آتی ہے وہ خود خدا بنتے ہیں، وہ روکتے نہیں. مجھے تو وہ دلیل چاہیے کہ کام میرے کرے، پھر بھی کہے عبدہ و رسولہ. یہ نا اللہ نے فرمایا سورج میری دلیل نہیں بن سکتا. چمکتا ہے، دمکتا ہے، دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو سورج چمک رہا ہے، بڑا چمکیلا ہے، میری دلیل ہے، لیکن میں نہیں بناتا. کیوں یا اللہ؟ فرمایا پوجنے والے پوجنے لگ گئے. اس نے کبھی نہ کہا میں نہیں، وہ ہے. سورج نے کبھی نہیں کہا. پوجتے رہے صبح و شام، سارے سجدے کرتے رہے. سورج نے کبھی نہ کہا اللہ، وہ اللہ اور ہے، میں اس کا بندہ ہوں. میں تو اس کو دلیل بناؤں گا جو تمہارا خدا ہے وہ ان کے قدموں پہ جھک کے کہے کہ میں ان کا غلام ہوں، وہ پھر کہہ دے میرا خدا وہ ہے. یہ سورج جس کو تم خدا سمجھتے ہو، جس کو تم معبود سمجھتے ہو، آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو معبود سمجھتے ہیں، سورج کو خدا ماننے والے ہیں. سورج نے کہا میں تو ہوں، لیکن میرا ایک آقا ہے، میرا ایک مرشد ہے، میرا ایک مرشد ہے محمد عربی ہے. کہہ دیا کہ تو پیچھے آ جا. وہ لوٹتا ہوا پیچھے آ گیا، پرستاروں کو بتا دیا کہ میرا آقا یہ ہے اور ان کا آقا وہ ہے جس کو کہتے ہیں اللہ. اسی لیے اللہ نے کہا میری دلیل دیکھنی ہو میرے محبوب محمد کو دیکھ لو کہ سورج، وہ سورج جو چمکتا ہے وہ میری دلیل نہیں، چاند میری دلیل نہیں. بے شک وہ چمکیلا ہے، لیکن اس کی پوجا ہوتی رہی، لوگ خدا کہتے رہے، اس کو سجدہ ہوتا رہا. چاند کبھی نہیں کہتا ہے میں خدا نہیں، لیکن وہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے اور نبی مصطفیٰ کو سامنے جھوک کے سلام کر رہا
ہے، گہوارے میں آرام فرما ہے تو اس کو گھما رہے ہیں، وہی چاند ان کی غلامی کر رہا ہے، ان کے پرستاروں کو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ جس کو تم خدا کہتے ہو وہ ان کے قدموں پہ جھکا ہوا ہے، وہی کہتا ہے میں نہیں وہ ہے، میں نہیں وہ ہے اللہ، وہ ہے عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ یہ قانون واضح ہے کہ ایک ایک شے اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ کپڑا کاریگر بناتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کاریگر کی کاریگری بتائے گی کہ کاریگر اچھا ہے، لیکن اس کاریگر کی کاریگری کے بارے میں مثال مل جائے گی، لیکن وہ ایسا کاریگر ہے، فرمایا میں نے تجھے بنایا، تجھے ایک ایک رنگ دیا، تیرے ایک ایک رنگ کو میں نے بے مثل بنا دیا، تیری آنکھ جیسی آنکھ نہیں، تیرے کان جیسا کان نہیں، تیرے ہاتھ جیسا ہاتھ نہیں، تیرے پاؤں جیسا پاؤں نہیں۔ اسی لیے یارو نکاح کے وقت شریعت کا حکم ہے کہ اگر پڑھا نہیں تو انگوٹھا لگائے، یا اللہ انگوٹھے ورگے اور انگوٹھے بھی ہوں گے، فرمایا نہیں نہیں میں نے تیری ایک ایک تار کو بے مثل بنایا ہے۔ ارے بندے کو بے مثل بنایا ہے تو اپنے محبوب کو کیسے بے مثل بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیکھ لیجئے تیری آنکھ جیسی آنکھ اور ہوگی لیکن اس جیسی پورا نمونہ نہیں ہوگی۔ میں دلیل کے طور پیش کر رہا ہوں کہ تو بھی بے مثل ہے۔ کیوں بے مثل ہے؟ دعوے میں جب ہی تو کہتا ہے یہ میری شے ہے تو قاضی حاکم کہتا ہے کوئی اپنے متعلق دلیل دے، تو کہتا ہے اس کے دستخط تو نہیں ہے لیکن انگوٹھا ہے۔ میرا بھائی یہ اس کا انگوٹھا، میرا انگوٹھا، تیرا انگوٹھا، سب کا انگوٹھا اگر ایک کا دوسرے کو مل جاتا تو دعویٰ اس کا کچا پڑ جاتا۔ اللہ نے کہا جب تو بے مثل ہے تو تیرا نبی کیسے بے مثل ہوگا؟ تو میں نے تجھے بھی اپنی دلیل نہیں بنایا کہ تو کچا ہے، میں اس کو دلیل بناتا ہوں کہ تارے جھک رہے ہیں اور سورج جھک رہا ہے اور چاند چمکتا ہوا قدموں کو چوم رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے انا عبدہ و رسول، پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ میں خدا نہیں۔ اسی لیے یارو آپ دیکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنا بندہ لیکن مصطفیٰ کا مرید بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ماننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کو دیکھ لو، قدرت کی شانیں دیکھنی ہے میرے محبوب میں، میرے نور کی شان دیکھنی ہے میرے محبوب میں، میرے علم کی شان دیکھنی ہے میرے محبوب میں، میرے اختیار کی شان دیکھنی ہے میرے محبوب میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو اپنی دعوے کی دلیل بنایا ہے۔ دلیل وہی ہوتی ہے جس سے دعویٰ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دلیل کچی ہو گئی دعویٰ کچا ہو گیا۔ اسی لیے سنی خوش قسمت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کا علم اللہ کا علم، اس لیے کہ اللہ کا علم نبی کے علم میں اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ کچا پڑ گیا تو خدا کی توحید بھی کچی پڑ جائے گی۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے علم کو نبی پاک کا علم کا عکس کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے ماننا ہے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے، اور وہ میری شان جو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ انہی میں ملے گی۔ علم میرا دیکھنا ہے، ان میں دیکھ لو۔ قدرت میری دیکھنی ہو، ان کو دیکھ لو۔ اختیار میرا دیکھنا ہے، ان کو دیکھ لو۔ میرا نور دیکھنا ہے، ان کو دیکھ لو۔ اسی لیے تو حکم فرمایا ہے کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اور ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ اسی لیے تو فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ ساری خدائی مانتی ہے کہ میں کون ہوں، بدبخت انسان بازے ہیں جو میں نہیں مانتے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کو اعلان کر دیا
کہ یہ میری دعوے کی دلیل ہیں، جب یہ صحیح نکلے تو میں صحیح نکلوں گا، اگر ان میں کمی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں کمی پیدا کی ہی نہیں ہے، تو اسی لیے تم ان کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لیس من شیء الا ویعرفنی انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ میرا بھی ایک حبیب ہے یارو، اسی لیے انسان کو پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پڑھنے کے بعد سمجھتا ہے، لیکن جنگل کے شیروں کو کون سا مولوی پڑھا کے آیا ہے کہ سفینہ کو نہ امان دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم نبی کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ شیر ہے جنگل کا، موذی ہے جنگل میں رہنے والا، اسی لیے تو حضرت سفینہ نے ہمیں تمہیں سبق دے دیا کہ جو جنگل میں میں پہنچا، شیر نے مجھ پر حملہ کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ اب کھانے کو تیار ہو گیا ہے، میرے قریب پہنچا ہے، اب سفینہ صحابی نے تمہارے عقیدے کو اجاگر کیا ہے، حضرت سفینہ تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، اپنی زور آزمائی نہیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں لڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ آنے والے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے شیر کا بچہ، خیال کرنا میں محمد کا غلام ہوں۔ غور تو کیجئے صحابیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ یہ بھی نبی پاک کا مرید ہے، یہ بھی حضور کا غلام ہے، تو صحابی نے بتا دیا کہ صرف ہم نہیں ہیں مرید، کائنات ساری مصطفیٰ کی مرید ہے۔ شیر کو کہا کہ یا اسدو انا مولا رسول اللہ، اے شیر کا بچہ خیال کر کے ہاتھ لگانا، میں معمولی آدمی نہیں، میں تو محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھیے شیر ہے جنگل کا، وہ کسی کالج میں نہیں آیا ہوگا، کسی سکول میں جا کے اس نے پڑھا نہیں ہوگا، مولوی صاحب کے پاس سبق نہیں پڑھا، وہ جنگلوں میں رہنے والا موذی ہے جو آبادی میں آئے ڈر کے مارے نہ آئے، لیکن اس کو کس نے بتا دیا؟ اللہ نے پیدا کرتے ہی فرما دیا کہ اگر میں تیرا خدا ہوں تو یاد رکھنا تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ شیر کو اللہ نے پیدا کرتے ہی یہ سبق دے دیا کہ تو میرا اگر بندہ ہے تو مرید بھی تو میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اسی لیے حضرت سفینہ فرماتے ہیں جو ہی میرے منہ سے میرے پیارے نبی کا نام نکلا ہے وہ دم ہلاتا ہوا میرے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا اگر تو نبی کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں، آجا میری پیٹھ پہ آجا، آجا میرے قریب آجا۔ میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ موذی ہے، شیر ہے، جس موذی کو اپنے پاک نبی کا پتہ نہیں ہے اس موذی کو کیا کہا جائے؟ میرے پیارے حبیب نے فرمایا کہ وہ تو مردود ہے، وہ تو سرکش ہے، بیکار ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ شیر ہے جنگل میں، حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو وہ قدموں پہ گر گیا، اپنی بولی میں یہی کہہ رہا ہے کہ اب آپ میرے قریب آ جائیے، میں آپ کو اپنے ملک میں پہنچاؤں کہ کوئی موذی ایذا نہ پہنچا دے کہ تو میرا پیر بھائی ہو گیا ہے، میرا پیر بھائی ہے، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اسی لیے شفا شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسبا اس کا نام ہے، وہ جو ہی باغ کے قریب جاتی ہے، باغات کے، وہاں مدینے کے باغات دیکھیں کھجوریں ہیں اور کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں، تو وہ اونٹنی کہتی ہے خدا کی قسم جو ہی میں ان درختوں سے گزرتی ہوں تو وہ درخت کے پتے بول اٹھتے ہیں کہ اے نبی مصطفیٰ کی اونٹنی ذرا ہمیں خوراک بنا دے کہ تو ہمارے مرشد محمد عربی کی اونٹنی ہے۔ ایسے غور کیجیے کہ جو اللہ کی دلیلیں بننے والی ہے، جن کو اللہ اپنی دلیل بنانا ہے بنائے بے شک بنائے مالک ہے، لیکن فرمایا میں تو ان کو دلیل بناؤں گا کہ جو ساری میری دلیلیں ان کے دروازے کے جا کے جھک جائیں اور پھر میں ان کو کہوں کہ میرے دعوے کی دلیل دیکھنی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ سوائے انسان وہ جو ہیں سرکش ہیں، ان کے سوا باقی جس کو دیکھو گے میرے نام کو، میرے شان کو، میرے کام کو وہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن والے آئے، عرض کی حضور ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن یمن میں ایک کنواں ہے، غور کیجئے
کہ کہاں یمن ہے کہاں مدن ہے، درمیان کے فاصلے بھی ناپ لیجئے۔ اسی لیے میں نے درس قرآن میں قاعدہ قانون اپنے دوستوں کو لکھوایا ہے کہ 18,000 عالم مصطفیٰ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے۔ 18,000 عالم، آج تم کہتے ہو وہ وہاں ہوگا، مصطفیٰ کہتے ہیں یہاں ہے۔ تم کہتے ہو تحت سرا بہت نیچے ہوگا، نبی پاک نے فرمایا تیرے لیے نیچے ہوگا، میرے لیے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے۔ تم سمجھتے ہو اللہ کی کرسی بہت دور ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم جس قاعدے کو، جس عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اللہ نے اس کو قانون کے طریقے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ فرمایا جو عرش میری دلیل ہے وہ میرے نبی کا مرید ہے، کرسی میری دلیل ہے وہ میرے مصطفیٰ کی مرید ہے، لوح قلم میری دلیل ہے وہ مصطفیٰ کی مرید ہے، وہ کائنات ساری جو سمجھتے ہو میری دلیل ہے وہ میرے مصطفیٰ کی مرید ہے، ان کی امت ہے۔ انہی کی امت ہونے کی حیثیت سے ان کو دیکھ لو کہ جہاں بھی کوئی رہتا ہے وہ میرے نبی مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ یمن دور سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنابیں کھینچ کے ساری کائنات کو الٹ کے دور والی چیزوں کو حبیب کے قریب کر دیا ہے۔ وہ دور کو بھی قریب دیکھتے ہیں، قریب کو بھی قریب دیکھتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قانون ہوگا۔ یہ آپ سمجھیں کہ بھئی یہاں کہاں یمن ہے، اور یمن والے آتے ہیں اور یمن والے آ کے کنویں آ کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن وہ کڑوا ہے، اور ہم نے سنا ہے لعاب دہن ڈالتے ہیں تو کڑوے بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہماری بھی کاری کر لیجیے، ہمارا بھی کوئی علاج فرمائیے، کیونکہ وہ سن کے آئے تھے نا کہ لعاب دہن لے جائیں وہاں تک پہنچ سکے یا نہ۔ ہمارے لیے کوئی تجویز بتائیے۔ کون پیش کر رہے ہیں؟ یمن والے بارگاہ حبیب میں۔ یہ قاعدہ کلیہ قانون یاد رکھنا کہ صحابیوں کو مشکل پڑتی وہ بارگاہ رسول میں پہنچتے تھے۔ یہ صحابہ کی عام عادت تھی، ہر مسئلے پر آپ دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا یہ سنت صحابہ ہے۔ اسی لیے عقیدہ ہمیں صحابیوں کو چاہیے، وہابیوں کا عقیدہ نہیں چاہیے۔ صحابیوں کا یہ طریقہ کار ہوتا، جب ہی کلمہ پڑھتے تو پھر ان کو اور باتیں بھول جاتی۔ یمن سے چلے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، قتادہ وہاں سے اٹھے، آنکھ لے کے بارگاہ میں پہنچے۔ ہاں کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے تو ہاتھ ٹوٹا ہوا بارگاہ حبیب میں لے کے آ رہا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعاؤں کے لیے بارگاہ حبیب میں پیش ہو رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا دستور رہا۔ موسیٰ کلیم کی امت کو دیکھیے کہ عام طور مومنوں کی، ایمان والوں کی یہی عادت رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مومن امتیوں کو دیکھیے، یہی طریقہ کار رہا ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہر نبی اور اپنے پاک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ہے کہ وہ بارگاہ حبیب میں پہنچ کر بارگاہ حبیب میں آ کے حضور کو وسیلہ سمجھ کر یمنی یہی بات سمجھتے ہیں کہ دے گا تو اللہ، وسیلہ مصطفیٰ ہے، اللہ کا حبیب، اس کے منہ سے بات نکلے گی، اللہ اس کام کو کر دے گا۔ اسی لیے عرض کیا حضور ہمارے ملک میں کنواں ہے، کڑوا ہے، تجویز فرمائیے، دعا فرمائیے، ہماری یہ مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دو کہ اے میاں کنواں، یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، تم بھی مسلمان ہو جا۔ لو صاحب آپ پیغام کو سن لینا۔ اسی لیے تو جب یہودی نے کہا کہ یہ درخت مان جائے تو میں مان جاؤں گا، تو میرے سنی نے کیا فرمایا؟ اس کو جا کے کہے ان محمد یدعو کا، جنہیں محبوب محمد عربی بلاتے ہیں، وہ دوڑتا ہوا قدموں میں آ گرا۔ تو صرف پیغام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بارگاہ حبیب سے یہ پیغام ملا کہ جا کے اس کنویں کو کہہ دو، وہ کنواں مولوی نہیں ہے، وہ کنواں قاری صاحب نہیں ہے، وہ کنواں حاجی جی نہیں ہے، وہ کنواں باشعور باعلم نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے اس کو طلب بخشی ہے، اللہ نے جو اس کو عشق مصطفیٰ بخشا ہے، اللہ
اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حب رسول عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہی ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ڈھیلے کچھ نہیں جانتے، ہاں سنی کہتے ہیں ڈھیلے بھی سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کون ہے۔ ہاں یعنی وہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، وہ مر گئے، وہ چلے گئے۔ میں آج کے بد مذہبوں کی بات نہیں کہہ رہا، پرانے لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پرانے مر گئے اور انہوں نے اپنی شاخیں یہاں ہمارے پاس بھیج دی ہیں، یہ ان کی شاخیں ہیں۔ لیکن پہلے بات یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے تیرا کوئی نہیں جانتا، وہ کہتے تھے کہ پتھر کچھ نہیں جانتے، ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ سنی کہتے کہ پتھروں کو بھی شعور ہے کہ حضور جو ہی گزرتے ہیں تو پتھر اڑ کے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزو، درختوں سے سرکار گزرتے ہیں تو درخت بھی بول اٹھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ علی المرضی شیر خدا کی روایت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، ایک کھجور کا نام ہے سیحانی، سیحانی سواد کے ساتھ، سیحانی کا معنی چیخنے والی۔ وفا الوفا میں ہے حضرت علی المرضی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے باغ سے گزرے تو اندر سے ایک کھجور کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بھی کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی لیے تو صحیح نے فرمایا مجھے سارے جانتے ہیں، یہ بے ایمان نہیں مانتا تو جانتا، نہ مانے تو نہ جانے، میں تو مانتا جانتا ہوں، میری جماعت بھی مانتی ہے جانتی ہے۔ کھجور ہے اندر باغ کے اندر ہے، میرے سائیں جس وقت گزرے ہیں علی المرضی شیر خدا ساتھ ہیں تو اندر میں رہنے والی کھجور باغ کے اندر کئی قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، 120 قسم ہے باغ کے، مدینہ طیبہ میں وہ ایک قسم کی کھجور ہے۔ وہ اندر سے جو حضور کو سلام عرض کرتی ہے، حضور جواب دیتے ہو کہتے ہیں انت سیحانیتن، آج کے بعد تیرا نام سیحانی بنا دیا گیا ہے۔ حضور نے کسی کا نام اجوا رکھا ہے، کسی کا نام کوئی رکھا ہے، اس کھجور کا نام حضور نے سیحانی رکھ دیا۔ کیوں سیحانی فرمایا کہ مجھے دور سے دیکھ کے کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کنواں دور ہے، اس کے اندر میرے عزیزو کڑواپن ہے، تو میرے حضور صحیح نے جس وقت یہ پیغام بھیجا وہ یمن والے واپس لوٹے، جو ہی اس کو پیغام دیا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک کہ ہم زندہ ہیں ہماری نسلیں آگے چلے جائیں گی، جب سے وہ میٹھا ہوا ہے قیامت تک یہ کڑوے ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس کو تم دلیل خدا کی مانتے ہو وہ دلیلیں تو میری مرید ہیں اور میں سب کا مرشد ہوں، اور سرت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا، حضور نے فرمایا میں ساری مخلوق کا رسول ہوں، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قبضے میں دیا ہے۔ اسی لیے اگر سب کے رسول ہیں تو نبی ہوتا وہ ہے جو اپنی امت کو جانتا ہے، اگر امتی کو نبی نہیں جانتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اسی لیے عزیزو ہمارا اور تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ عرش اولا کی چوٹی سے لے کے تحت الثری تک ساری خدائی کے ذرے ذرے کی، اگر الوہیت خدا کی ہے تو نبوت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ یہ تو عقیدہ واضح ہے، جب نبوت مصطفیٰ کی ہے تو نبی اگر اپنی امت کو نہیں جانتا تو نبی کا ہے۔ اسی لیے تو حضرت محدث پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک وہابی نجدی نے سوال کیا کہ تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور ساری خدائی کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل دے دو۔ آپ نے سامنے رکھا ہوا تنکا ہے، آپ نے فرمایا تنکے کو جانتے ہو؟ پڑا ہے تیرے آگے پڑا ہے، پڑا ہے۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ یہ تنکا اپنے نبی کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس کو علم ہے کہ نہیں ہے کہ میرا ایک خدا ہے اور میرے خدا کا نبی محمد مصطفیٰ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سپیکر ہے یا یہ کرسی ہے اور اس کے اوپر کپڑا ہے، یہ میرا رومال ہے، یہ تیری ٹوپی ہے، میری پگڑی ہے، ذرے کو آپ یہ کیا پوچھیں کہ ارے تم جو اللہ کی مخلوق ہو تمہارا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی بولی میں کہیں گے کہ ہمارا خدا اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کریں کہ تمہارا کوئی نبی بھی ہے کہ نہیں؟ وہ اپنی بولی میں کہیں گے کہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ۔
کیونکہ موسیٰ کلیم اپنی امت کا نبی تھا، وہ تنکوں کے نبی نہیں، وہ آسمانوں کے نبی نہیں، وہ اپنی ایک قوم کے نبی۔ تیرے نبی تنکوں کے نبی، پتھروں کے نبی، حجروں کے نبی، درختوں کے نبی، اوپر کے نبی، نیچے کے نبی، پہلے کے نبی، پیچھے کے نبی۔ آپ نے سوال پیدا کیا کہ تو یہ وہ حنفی بنتا ہے یا سنی بنتا ہے یا اس قانون کو مانتا ہے کہ حضور ہر شے کے نبی ہے؟ اگر ہر شے کے نبی ہے تو اس تنکے سے پوچھئے کہ تیرا خدا اللہ ہے تو تیرا نبی مصطفیٰ ہے؟ کہنے لگا یہ جانتا ہے کہ میرا نبی مصطفیٰ ہے۔ فرمایا تنکے کو اگر اپنے نبی کا علم ہے تو نبی کو بھی علم ہے کہ میرا امتی کون ہے۔ اسی لیے عزیزو ہم تو خوش ہیں کہ ہمارا نبی ہمیں جانتے ہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تجھے اپنے محلے والے نہیں جانتے، تمہیں اپنے علاقے والے نہیں جانتے، جتنا میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تو کہاں رہتا ہے، تیرا کیا کام ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو ہم خوش قسمت ہیں کہ اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر شے کو ان کے لیے مرید مانتے ہیں۔ تو مرید کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ان کے مرید ہیں، اور محمد عربی میرے دعوے کی دلیل ہے۔ میرا دعویٰ دیکھنا ہے، نبی کریم کو دیکھ لو، جس کو تم پوچھتے جاؤ گے وہ ان کے قدموں پہ جھکتا جائے گا۔ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، پتھر مصطفیٰ کو چومتے ہیں۔ لوگ درختوں کو پوجتے ہیں، درخت مصطفیٰ کو چومتے ہیں۔ لوگ پہاڑوں کو چومتے ہیں، پوجتے ہیں، وہ پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری خدائی، اللہ کی ساری خدائی جہاں جہاں جس ملک میں ہے، جس علاقے میں ہے، جس شان میں ہے، تو وہ ساری خدائی نبی مصطفیٰ کے آگے رکھ دی گئی ہے۔ کیونکہ ان کے نبی ہیں، تو نبی ہوتا وہ ہے جو اپنی امت کو جانتا ہے۔ اگر امت کو نہیں جانتا وہ نبی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی ہیں حضور سورج کے نبی ہیں، حضور چاند کے نبی ہیں، حضور پتھروں کے نبی ہیں، تیرے میرے سب کے کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ اسی لیے انگریز نے یہ کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی ہیں تو روزے میں، اور دیکھتے کیسے ہیں، جانتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہاں تو اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، خدا کو خدا مانتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں قدرت ہے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے پاس ایک تسبیح ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو باقا ہوتا ہے، امام صاحب ہوتا ہے اس کا آخر میں، تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں نے رکھ کے کہا کہ دیکھ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ کہنے لگا نظر آ رہا ہے اندر کعبۃ المعظمہ، کالا کالا کوٹھا ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، کعبہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، تو یہاں دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اور کچھ؟ کہا آگے مجھے مینا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا 3 میل آگے کا سفر کیسے پہنچ گیا؟ آگے کہا مزدلفہ ہے۔ میں نے کہا 3 میل آگے تم دیر ہی نہیں کی، منٹوں سیکنڈوں سے پہلے پہنچ گیا۔ کہا آگے مجھے عرفات کا میدان نظر آتا ہے۔ پھر کہا مدینہ نظر آ گیا، قبہ خضرا سبز محل نظر آ۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، تو 350 میل مکے سے مدینے کی مسافت ہے، اتنا لمبا سفر تو ابھی منٹ سیکنڈ میں پہنچ گیا ہے۔ اور کہنے لگا مجھے مدینہ بھی نظر آ رہا ہے، مجھے مکہ بھی نظر آ رہا ہے، مجھے مکے کی آبادی بھی نظر آ رہی ہے، مزدلفہ مینا بھی نظر آ رہا ہے، مدینہ طیبہ کی وہ مسجد قباء شریف بھی نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں کیسے آ گئیں؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو سائنس نہیں جانتا۔ میں نے کہا سائنس جانتا نہیں، میں پڑھاتا ہوں، بتا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ مستری صاحب نے ایسے کیا، نقشے بنائے ہیں، نقشے بنا کے اندر رکھ دیے، جب اندر رکھے ہیں تو اس کے اوپر شیشہ لگا دیا ہے۔ تو وہ مستری کا کمال ہے کہ نقشے اندر رکھ کر تو شیشے کے اندر رکھ دیا تو نظر آنے لگ گیا۔ میں نے کہا چھوٹے مستری نے 2 مکان نکال کر ادھر رکھ دیے نقشے کے طور، جو کل کائنات کا کاریگر ہے اس نے 18,000 عالم کا نقشہ اپنے محبوب محمد کی آنکھ میں رکھ دیا ہے۔ اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو جو جہاں جس جگہ
کوئی رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے اوجھل نہیں ہے، کیونکہ یہ پردے ہمارے تمہارے لیے اللہ نے لٹکا دیے۔ آپ کہتے ہیں عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو مسافتیں بنائی میرے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ جب پردے ہٹا دیتا ہے، جب یہ حجابات دور ہو جاتے ہیں، جب یہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں، تو ایمان سے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں بہشت کے اندر قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حبش کا کالا جوان بہشت کے اندر پھر رہا ہے۔ حضرت جبریل سے حضور پوچھتے ہیں من ھذا یا جبرائیل، جبریل بتاؤ یہ کون پھر رہا ہے؟ حضور کو علم تھا کہ نہیں تھا کہ یہ بلال ہے؟ لیکن دماغ خراب ہے آج کے لوگوں کا۔ آپ بھی کہیں گے کہ دماغ خراب ہے۔ یہ سوال جڑ دیا کہ دیکھو جی نبی کو علم ہوتا کہ یہ آگے کون پھر رہا ہے تو پوچھتا کیوں کہ یہ کون ہے؟ بھلا بتاؤ کہ یہ سوال جچتا ہے؟ کہہ دو نہیں بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، حضرت بلال جو روزانہ حضور کی بارگاہ میں 5 دفعہ حاضر ہوتے ہیں، جب ہر وقت حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہے کہ حضور پہچان نہیں سکے ہوں گے، پہچان گئے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو سنو، حضور نے اس لیے پوچھا کہ جبریل تم تو کہتے تھے کہ ان لوگوں کو پیدا نہ کرو، یہ دیکھیے میرا ایک کالا بلال۔ ہاں رضی اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جانتے تھے، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ دکھا رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ملکوتیوں نے سوال اٹھایا تھا کہ ان کو پیدا نہ کرو، یہ گناہ کریں گے، فسق کریں گے، لیکن ان کے پرواز کو ذرا دیکھ لیجئے کہ ابھی تم نہیں بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، حضرت بلال جو روزانہ حضور کی بارگاہ میں 5 دفعہ حاضر ہوتے ہیں، جب ہر وقت حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہے کہ حضور پہچان نہیں سکے ہوں گے، پہچان گئے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو سنو، حضور نے اس لیے پوچھا کہ جبریل تم تو کہتے تھے کہ ان لوگوں کو پیدا نہ کرو، یہ دیکھیے میرا ایک کالا بلال۔ ہاں رضی اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جانتے تھے، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ دکھا رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ملکوتیوں نے سوال اٹھایا تھا کہ ان کو پیدا نہ کرو، یہ گناہ کریں گے، فسق کریں گے، لیکن ان کے پرواز کو ذرا دیکھ لیجئے کہ ابھی تم اڑ رہے ہو، میرا غلام پہلے پہنچ گیا ہے۔ یہ بلال کی شان دکھانا مطلوب تھی کہ یہ بلال ہے، میرے غلام ہے، جو جنہوں نے پرواز کیا ان کے پاس براق نہیں آئی ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی سواری نہیں بھیجی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی پرواز سے جا رہے ہیں، تو اب دیکھیے کہ ولایت کی پرواز کتنی بلند ہے کہ ادھر زمین پر بھی حضرت بلال اور وہ عرش، وہ بہشت میں بھی حضرت بلال۔ اب ایمان سے بولو حضرت بلال 2 تھے یا 1؟ تو جو مکے میں ہے وہ کون ہے؟ اور جو بہشت میں ہے وہ کون ہے؟ تو وہ بھی بلال ہیں، تو یہ بھی بلال ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں بلال ایک ہے، لیکن اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بلال ہے اور یہ بھی بلال ہے، تو کچھ پتہ چلا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب ولایت کے مقام طے کرتا ہے، ان کے لیے دوریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ساری کائنات کے پیارے حبیب کے لیے ہم مانتے ہیں کہ عرش معلیٰ سے لے کے تحت ثری تک 18,000 عالم یوں ہی بستا ہے جیسے کہ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ دیا جائے۔ خود حضور نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ جلیہ۔ رواہ الطبرانی۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے کائنات کو لپیٹا، دنیا کو لپیٹا، لپیٹ کے میرے آگے رکھا، قیامت تک جتنا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا میرے آگے رکھا ہوا ہے۔ میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھ دیا جائے۔ تو اسی لیے میں نے سمجھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی پر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لپیٹا کیوں؟ تاکہ محبوب کو مڑ کے
کے پیچھے دیکھنا بھی نہ پڑے، ہاں پیچھے والے بھی آگے آ گئے، اوپر بھی نہ دیکھنا پڑے، اوپر والے بھی سامنے آ گئے، نیچے نہ دیکھنا پڑے، دائیں بائیں دیکھنے میں انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور کبھی ادھر دیکھو تو ادھر نظر نہیں آتا، آگے دیکھو تو پیچھے نظر نہیں آتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میں آگے اور پیچھے برابر دیکھتا ہوں، اوپر نیچے برابر دیکھتا ہوں، اندھیرے اجالے میں برابر دیکھتا ہوں۔ یہ نبی مصطفیٰ کی وہ شان ہے جو اللہ نے کر دی کہ اللہ پیارے حبیب آپ کو مڑ کے بنا دیکھنا پڑے، پیچھے والے بھی آگے آ جائیں، آگے والے بھی آگے آ جائیں، دائیں والے بھی آگے آ جائیں، بائیں والے بھی آگے آ جائیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے بہشت کا وہ خوشہ جو مصلی کے آگے لٹک رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یا تو آپ کو معلوم ہے حضرت حاجی صاحب کیا تمام علماء آپ کو سمجھاتے ہوں گے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ بہشت ساتوں آسمان کے اوپر اس کا پہلا پایا شروع ہوتا ہے۔ جب پہلی دیوار ہے، دیوار کے اندر باغ ہے، باغ کے اندر انگور ہے، انگور کے اندر خوشہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، بخاری شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے مصلی کے آگے وہ خوشہ لٹک رہا ہے۔ اس سے آپ کی دلیل بن گئی کہ اگرچہ وہ وہاں ہے لیکن رہتے تو مصطفیٰ کے آگے ہیں، کیونکہ اللہ نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ حضور نے یہی فرمایا تھا نا، جب صحابہ نے پوچھا حضور آپ نماز میں آگے کیوں بڑھ رہے تھے، نماز کو چھوڑ کر آپ آگے مصلی پہ کیوں پہنچ گئے تھے، تو آپ وہاں پہنچتے ہوئے آپ نے آگے ہاتھ کیوں بڑھایا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے بہشت کو میرے مصلی پہ رکھ دیا ہے، اور وہ بہشت کے اندر سے انگور کا خوشہ لٹکتا ہوا میرے آگے آ گیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کو کاٹ لوں اور میں اپنی امت کو دے دوں، قیامت تک کھا کھا کے تھک جاتے، وہ تھک کے رہ جاتے، لیکن بہشت کا انگور کا خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب سوچئے کہ بہشت کتنا ہے، میں وہ بھی آپ کو قرآن سے ثابت کر دوں۔ اللہ نے کہا کہ وہ جنت عرضها السماوات والارض، ہاں جنت وہ ہے، ہاں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ جنت کی مسافت دیکھنی ہو تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو اکٹھا کر کے میری بہشت کے آگے رکھ دو گے تو میری بہشت کے کونے میں یہ 14 طبق میری بہشت کے کونے میں پڑے ہوں گے، تو بہشت کے ایک کونے میں پڑے ہوں گے 14 طبق۔ آپ سن رہے ہیں، صرف زمین کی بات نہیں ہے، صرف ایک آسمان کی بات نہیں ہے، 14 طبقوں کو بہشت کے کونے میں، اور تمام بہشت کو اٹھا کے محمد عربی کے مصلی پہ، کچھ سمجھے کہ نہ کائنات کے مالک نے بہشت کو اٹھایا ہے، سامنے کر دیا ہے، دوزخ کو اٹھایا ہے، وہ سامنے کر دیا ہے۔ تو یہ سنی کی دلیل بن رہی ہے کہ کائنات ساری حضور کے آگے ہے۔ ہم کہتے ہیں حاضر بھی ہے، کہتے ہیں ناظر بھی ہے، علم غیب بھی ہے اور متصرف بھی ہے۔ ہر مسئلہ حضور کا انہی احادیث سے، انہی قوانین سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو غور تو کیجیے کہ بہشت ہے حضور کے آگے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا مصلی پہ ہے۔ اب یہ ہے کہ مصلی تو حضور کا اتنا ہے نا، جیسے کہ ہمارے حاجی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مصلی بھائی کوئی لمبا چوڑا ہو گیا ہوگا، اور یہ جو ہمارے سامنے یہ 4 گز کا یا 4 فٹ کا، اس سے بھی کم و بیش، اور یہ نہیں کہ بہشت جو ہے وہ ساری کی ساری وہ سکڑ گئی ہوگی۔ بہشت اپنے مقام پہ بلند ہے، مصلی اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن پھر یہ کہنا پڑے گا کہ قادر قدیر تیری قدرت پہ قربان، نبی مصطفیٰ تیری نبوت پہ قربان، قادر قدیر تیری قدرت پہ قربان۔ عقل میں نہیں آتا نا، دیکھو نا وہ جیسے کہ 14 طبق وہ ایسے ہی ہے بکھری ہوئی، وہ اس کو تو ہم سمیٹ نہیں سکتے، لیکن یہ مصلی ہے، اس کو ہم بڑھا نہیں سکتے۔ کچھ سوچو تو صحیح، عقل والا عقل کے پنجے میں گرفتار رہتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس عقل والے کو، وہ جو گرفتار ہے عقل سے، ہم عشق کے رنگ میں سمجھائیں گے۔ اگر عشق کے رنگ میں نہیں سمجھے گا تو پھر ہم عقل کے رنگ میں سمجھائیں گے، کیونکہ عقل تو ہمارے علم کے تابع ہے۔ ذرا سوچئے کہ دوستو
وہ بہشت اپنے مقام پہ ویسے ہی وسیع صحیح ہے، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور نبی پاک کے مصلی پہ اس کے پہنچنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن میں عقل کے ذریعے سمجھاتا ہوں میرے عزیزو، آپ آگے اپنا شیشہ رکھ دیں، وہ صرف 2 انچ کا ہے، 4 انچ کا ہے، اور آپ کی لاش 1.5 من کی ہے۔ یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں، وہ میں نے عقلی نقلی دلیل دے دی تھی، وہ میں نے حدیث پاک سے سمجھایا تھا، اب میں تو عقل سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ شیشہ ہے، 4 انچ کا ہے، آگے آپ رکھتے ہیں تو آپ کی 1.5 من کی لاش ہے، آپ کا وہی پورا سر مبارک بھی اسی شیشے کے اندر پورا نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص آ گیا ہے، آنکھیں ہیں تو آنکھیں ہیں، ناک ہے تو ناک ہے، آپ کا چہرہ ہے تو چہرہ ہے، آپ کا یہ 10 سیر کا سینہ وہ بھی اسی میں آ گیا ہے، ارے آپ کے 2 سیر کے بازو وہ بھی اسی میں آ گئے ہیں، اور آپ کی یہ ران ہے 5 سیر کی ہے 10 سیر کی ہے وہ بھی اسی میں آ گئی ہے۔ شیشہ آگے رکھا ہے تو آپ اپنے پاؤں کی سے لے کے سر کی ناپ لے لیں، اپنے کپڑے دیکھ لیں، کوئی اس کے اندر کمی نہیں آئی ہے، تو جب کمی اس میں نہیں آئی ہے، ارے شیشے کو مانتے ہو، شیشے گھر کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہاں شیشے کو مانتے ہو، شیشہ گھر ہے، وہ خدا بند قدوس مالک الملک ہے، اور اس کا پیارے حبیب پیغمبر، ان کو اللہ نے یہ قدرت دی، یہ کیسے قدرت دی؟ اور نہ سمجھو، اپنی بینائی کو سمجھو، ایک آنکھ کو اگر جب بند کر لو، ایمان سے کہو آپ کس سے دیکھ رہے ہو؟ کہہ رہے ہو کہ آنکھ کی بینائی سے دیکھ رہے ہیں، بھئی کیسے دیکھتے ہو؟ چھپروں سے دیکھتے ہو؟ ہاں وقت ختم ہو رہا ہے، چھپروں سے دیکھتے ہو؟ نہیں، میں آخری دلیل دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایمان سے بولو، آپ چھپروں سے دیکھ رہے ہو؟ آپ کا آنکھ کے اندر کے ایک گوشے سے دیکھ رہے ہو؟ نہیں، وہ اس ایک بینائی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہو جس کو علماء کہتے ہیں ایسا جز ہے کہ جز لا یتجزا ہے، تو اس کی کوئی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چھوٹا سا سوال ہے میرا، جو اس سے جو دیکھ رہے ہو وہ نور ہے کہ بشر ہے؟ جو آنکھ سے جو چیز جس سے نظر آ رہا ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے جس سے دیکھ رہے ہو، وہ بشر ہے کہ نور ہے؟ نور ہے۔ تم نبی کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگ، تو آنکھ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نور ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، تم اپنی آنکھ کے ایک حصے کو نور مان رہے ہو، اور ہم کائنات کے محبوب کو نور مانتے ہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے، جب یہ آپ اپنی مسجد کے ایریے کو دیکھتے ہیں، اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ کے اندر مسجد ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، اسی لیے میں ذرا ڈھیلا پڑ گیا ہوں، آپ تو ڈھلے نہ ہوں، اسی لیے میں پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کی آنکھ ہے، ایک بند کر لیں، آپ کے یہ سارے ڈھیلا نہیں دیکھ رہا، آپ کی یہ چھپر اوپر والے نہیں دیکھ رہے، دیکھ رہی ہے تو وہی ایک جز دیکھ رہی ہے۔ اس ایک جز کو اللہ نے اتنا قدرت دی ہے کہ جتنا ہی ایریا تمہارے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سارے کا سارا تمہاری اس بینائی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں سما گیا ہے۔ کل کائنات ساری محمد عربی کی نگاہ میں سما گیا ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم اللہ کے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی برہان، اللہ تعالیٰ کی دلیل، الحمدللہ رب العالمین اسی طریقے سے مانتے ہیں۔ پھر حاضر ناظر سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، علم غیب کلی ہو اس کو بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے، نور کو بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہر کمال جتنا آپ کو سنائی دے آپ کہتے چلے جائیں، کبھی کسی وقت آپ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جب آپ اسی تصور میں آئیں گے، ایمان میں خلش آ جائے گی، کمی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کمال بنائے ہیں اور مصطفیٰ پیارے کو عطا کیے ہیں، کیوں؟ دلیل بنی ہے اس کے توحید کی۔ تو یہ قانون ہے کہ دلیل پختہ تو دعویٰ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی نبی مصطفیٰ کے اندر کوئی خامی دیکھتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ حضور کے اندر خامی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے دین میں، اپنے اسلام میں، اپنے ایمان میں کمی دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے ماننا تھا، دعوے کو بھی ماننا تھا، دلیل کو بھی ماننا تھا۔ اسی لیے کہہ دیا لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ ہے تمہارا دعویٰ توحید کا، محمد الرسول اللہ اس کی ہے دلیل، اسی لیے درمیان میں واو نہیں لگائی گئی، ورنہ دو جملے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ درمیان میں واو ہوتی، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. ہاں تو اسی لیے عزیزو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے ہیں، خدا کا محبوب مانتے ہیں، خدا کی برہان مانتے ہیں، خدا کی دلیل مانتے ہیں، اور ایسی دلیل برہان مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی خامی کا خیال تصور تک نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے مختصر وقت میں یہ چند چیزیں عرض کر دی ہیں، اور حضرت حاجی صاحب کے صدقے سے مجھے آپ کے اشعار میں حاضری کا کافی وقت مل گیا ہے. تو انشاءاللہ العزیز کل پھر شام کو 3 سے 5 بجے تک ہم ایک موضوع پر ان عزیزوں کو دکھایا جاتا ہے. اگر آپ کو وقت ہو تو یہ جو تقریر کا ہوتا ہے یہ تو خاص تقریر ہوتی ہے، اصل میں وہ بنیادی مضبوط باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس پر دکھائی جاتی ہیں. وقت ہو تو آپ 5-6 دن اپنے قربان کر کے مسجد زینت المساجد میں حاجی صاحب کے قدموں میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر مسئلے پر دلائل پختہ اور نہایت ہی روشن واضح براہین پیش کیے جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور خطبہ بھی حاجی صاحب دیں گے اور نماز بھی آپ پڑھائیں گے. آلہ و صحابہ اجمعین. اللہ اللہ چاہے جتنا کرے، اللہ اللہ کوئی کتنا کرے، اللہ اللہ کوئی کتنا کرے. بھائی اہل سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اہل سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق احمد نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق حضرت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بولو اللہ اللہ چاہے جتنا کر. کوئی بھی ہوئے جو مرضی دعوے کرتا پھرے، جنہ مرضی ذکر کرتا پھرے، اللہ اللہ چاہے جتنا کرے. اہل سنت نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق احمد نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق حضرت نہیں تو کچھ بھی نہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ بڑی پر لطف مجلس وقت اور محفل ہے. استاذ العلماء حضرت علامہ محمد فیض احمد صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ دے بیان تو آپ حضرات مستفیض ہوئے ہو. سنیت دیاں بہاراں اور رونقاں ماشاءاللہ انہاں دے بیان دے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا نے. علم بھی ماشاءاللہ کمال تے عشق بھی کمال. اور اے فیض اس دور دے امام اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ماشاءاللہ حضرت علامہ فیض احمد صاحب او ویسی جیسیاں یادگاراں دنیا تے قائم فرما دیتی. آپ بہاولپور تشریف رکھتے ہیں اور بہاولپور نجدیت دا، نحوست دا، یبوست دا بڑا غلبہ سی، لیکن الحمدللہ حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی نے بہاولپور دا خشک علاقہ جڑا سی
اس نو خوب فیض یاب اور سیراب فرمایا، اور اپنے تبلیغی دوریاں دے نال، درس قرآن دے نال، دورہ تفسیر دے نال، اور اپنی کتاباں اور تصانیف دے نال ماشاءاللہ ساری دنیا نو فیض پہنچا رہے۔ استاد العلماء ماشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر، علامہ، مصنف، محقق اور مناظر، اللہ تعالیٰ جنہوں چاہے جس طرح چاہے اپنے فضل دے نال نوازے۔ آپ ماشاءاللہ خود بھی حافظ قرآن نے، اور آپ دے 4 صاحبزادے نے، چارے ہی حافظ قرآن۔ اگوں بھی ماشاءاللہ فیض دا سلسلہ جڑا گھروں بھی جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اور آپ نے ماشاءاللہ تفسیر روح البیان بہت بڑی عربی دی شورا افاق تفسیر ہے، پورا اردو ترجمہ کیتا ہے، اندازہ فرم تفسیر روح البیان دا۔ اسی طرح جامی شرح جامی ساڈے درس نظامی دی بڑی اہم چوٹی دی کتاب ہے، پورا بھی آپ نے ترجمہ کیتا ہے۔ مثنوی شریف، مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ، پورا بھی ترجمہ فرمایا۔ اور بڑیاں کتاباں دی تعداد تقریباً ماشاءاللہ 1500 1500 کتاباں تے رسائل آپ نے تصنیف فرمایا۔ نال نال اے تبلیغی دورے مدرسہ بھی ہے، دورہ تفسیر بھی ہے، بیرونی دورے بھی نے۔ ہوں ماشاءاللہ حرمین تو یہ بین دی حاضری دے کے اور یورپ دا تبلیغی دورہ فرما کے آئے۔ ان مصروفیات دے باوجود 1500 کتاباں اور رسائل دے عام مصنف۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دیاں تصانیف 1000 مشہور نے، لیکن بعض بد عقیدہ بد مذہب وہ تعجب کرتے سن کہ یہ کس طرح ہو سکتا، 1000 کتابوں نے کس طرح لکھیاں؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 50 40 تے 10 50 50 علوم تے فنون دے ماہر اور 1000 کتاب دے مصنف۔ 50 علم سان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ، زائد ہی ہون گے کچھ۔ آخو شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر۔ اے سوٹ ہو رہی، دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا۔ اہل سنت پہ ہے بار ایسا تیرا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو الحمدللہ ساڈا پیغام خالص پیغام ہے۔ اللہ تعالی دوغلے لوکاں کولوں، دوغلے مولویاں کولوں، ملاوٹیاں کولوں، سازشیاں دے شر دے کولوں محفوظ رکھے۔ جس کے چہرے پہ جلووں کا پیرا رہا، نجم طٰہٰ کی جرمٹ میں چہرہ رہا، حسن جس کا ہر ایک چھب میں گہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا
دلکشو دلربا پیاری پیاری پابند خود پابند نے بھی دیکھی نہ ایسی پابند جس پہ قربان اچھی سے اچھی پابند اللہ اللہ اچھی سے اچھی پابند اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اس خدا باقی صورت پہ پڑ گئی جس پہ میں شرم بخشا گیا دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا اور میرے آقا کا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت شرم جب ان کی آمد ہو اے خاموش رہنا جدو میں اشارہ کرا ادو پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے توجہ فرمانا ہے خاص کر کے پڑھے لکھے حضرات نوجوان ایرا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ایرا تعلق اے شیر دے نال اور نقشہ میدان محشر دا اپنے سامنے رکھا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے مصطفیٰ میں یکتا وہ احمد رضا اس امام سنت پہ اور جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام اس کی پرنور قربان پہ اپنے حبیب کریم رحمت للعالمین علیہ التحیت و تسلیم دے وسیلہ جلیلہ نال اپنا فضل و کرم ساڈے شامل حال فرما اپنی معرفت اور عشق رسالت دے نال